الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم سورہ اعراف اس وقت پڑھ رہے ہیں، اور پچھلی جو ہماری کلاس تھی اس میں آیت نمبر 53 تک ہم نے اپنے سبق کو مکمل کر لیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 54 سے اپنے سبق کا آغاز جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ربکم اللہ، یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے، الذی خلق السماوات، وہ جس نے تخلیق فرمائی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں۔ اب یہ 6 دن جو ہے یہ کیا مراد ہے؟ بلکہ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو آسمانوں سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی متشابہات میں ہے۔ والارض، زمین کو تو ہمیں معلوم ہے، لیکن آج تک ہمیں یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ آسمان جو ہے یہ کیا مراد ہے۔ ایک زمانے تک تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو اوپر ہمیں نیلی سے چھتری ہمیں نظر آ رہی ہے شاید یہی آسمان ہے، لیکن اب ہمیں معلوم ہے کہ نہیں، یہ تو ایک اوزون کی کوئی لیئر ہے، گیسز کی کوئی لیئر ہے، تو وگرنہ یہاں آسمان کا کوئی اس طرح کا وجود نہیں ہے۔ تو اب آسمان کہاں ہے پھر؟ یہ ابھی تک ہم پہلا آسمان بھی، کائنات اتنی بڑی ہے ابھی تک ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ پھر پہلا آسمان کون سا ہے، پھر دوسرا کون سا ہے، پھر تیسرا کون سا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو اتنے آسمان بنائے ہیں تو وہ 7 آسمان کا تذکرہ آتا ہے، تو 7 آسمان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے ہیں تو ان میں سے پھر پہلا کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، تیسرا کون سا ہے، چوتھا کون سا ہے؟ تو لہٰذا یہ بھی متشابہات میں سے۔ والارض، زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، زمین پر ہم رہ رہے ہیں۔ تو خلق السماوات والارض، آسمانوں کی تخلیق اور زمین کی، فی 6 ایام 6 دنوں میں۔ اب یہ بھی جو ہے یہ متشابہات میں سے ہے کہ 6 دنوں سے کیا مراد ہے؟ آیا ہمارے 6 دن؟ یہ تو یقیناً نہیں ہوں گے۔ پھر کیا کون سے 6 دن؟ تو یہ بھی حقیقت ہم نہیں جان سکتے، اب متشابہات ہیں۔ آپ اس کو 6 پیریڈز کہہ سکتے ہیں، 6 دور کہہ سکتے ہیں، تو 6 پیریڈز آف ٹائم یا کوئی اس طرح کی کوئی بات کہی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال اس کو اللہ تعالیٰ نے ایام کہا ہے 6 دنوں میں، تو فی 6 ایام 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ بیٹھا تخت حکومت پر، عرش پر بیٹھا۔ یہ بھی جو ہے وہ متشابہات میں سے ہے کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ کیسا ہے۔ یغشی اللیل النہار، ڈھانپ لیتا ہے رات سے دن کو۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے کہ وہ ڈھانپ لیتا ہے رات سے دن کو۔ جیسے کوئی برتن ہو تو جب آپ برتن کو ڈھانپ لیتے ہیں نا، برتن کے اندر تاریکی ہو جاتی ہے، برتن کے اندر جو ہے وہ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو یہی کیفیت ہوتی ہے کہ جب رات آ جاتی ہے تو آپ دیکھیں ہر سو جو ہے وہ اندھیرا ہو جاتا ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ پھر آرام کر لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات کو خاص طور پر بنایا ہے آرام کرنے کے لیے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آگے چل کر ہم پڑھیں گے، رات کو ہم نے بنایا ہے آرام کرنے کے لیے، دن کو ہم نے بنایا ہے محنت مشقت کرنے کے لیے، بھاگ دوڑ کرنے کے لیے۔ تو پھر مستوی علی العرش یغشی اللیل النہار، ڈھانپ لیتا ہے رات سے دن کو،
یطلبہ حثیثا، دن پیچھے آتا ہے اس کے تیزی سے، رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے تیزی سے جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں دن جو ہے نا وہ کیسے گزر جاتا ہے، معلوم ہی نہیں تو، بلکہ کتنے سال ہو گئے، میری آپ کی عمر ہم دیکھیں کتنے ہمارے سالوں کی عمریں ہو گئی ہے، تو اب یہ دن کیسے گزر گئے معلوم ہی نہیں پڑتا، کتنے تیزی کے ساتھ دن جو ہے نا وہ گزر گئے ہیں۔ تو دن جو ہے نا وہ تیزی سے پیچھے آتے ہیں، اس کے ساتھ دن پیچھے آتے ہیں اس کے تیزی سے، اور خاص طور پر جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت روشنی جو ہے وہ بہت تیزی سے اچانک جو ہے وہ روشنی پھیل جاتی ہے، فوراً جو ہے وہ روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یہ منظر اگر آپ صبح آپ دیکھیں تو صبح بڑی تیزی کے ساتھ روشنی پھر پھیل جاتی ہے، جب روشنی آتی ہے تو پھر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل جاتی ہے۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، والنجوم، اور ستارے، مسخرات بامرہ، جو پابند کیے گئے ہیں اس کے حکم سے، یہ سارے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ سورج بھی اپنے وقت مقرر پر آتا ہے، چاند بھی اپنے وقت مقرر پر آتے ہیں، تارے بھی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، یہ سارے جو ہے یہ مسخرات ہیں، مسخر کیے گئے ہیں۔ تاروں کا بھی ایک پورا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ پرانے زمانوں میں آپ دیکھیں تو تاروں کے ذریعے رات کو جو ہے وہ سفر کیے جاتے تھے، ڈائریکشن معلوم کی جاتی تھی۔ سمندر کے اندر جب جہاز سفر کرتے تھے تو وہ تاروں کے ذریعے اپنا راستہ معلوم کرتے تھے، اور بالکل ایگزیکٹ اپنے مقام تک جو ہے وہ پہنچ جاتے تھے، بالکل کوئی جو ہے وہ ذرا برابر بھی وہ غلط کسی مقام تک نہیں پہنچتے تھے، بلکہ تاروں کی مدد سے وہ رات کو بھی صحیح بالکل اپنے مقام تک پہنچ جاتے تھے۔ تو مسخرات بامرہ، وہ سب مسخر کیے گئے ہیں اس کے حکم سے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ کیا فرمایا، الا لہ الخلق والامر، سن لو تخلیق بھی اسی کی ہے، حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تخلیق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہیں، اور ان ساری چیزوں پر حکم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چلتا ہے۔ تو ایک تو یہ عام مفہوم ہو گیا کہ ہر چیز تخلیق بھی اللہ نے کی ہے، اور ہر چیز پر حکم بھی اسی کا چل رہا ہے۔ سورج اسی نے بنایا، حکم بھی اسی کا چل رہا ہے۔ چاند اللہ ہی نے بنایا، اس پر حکم بھی اللہ ہی کا چل رہا ہے۔ تارے اللہ نے بنائے، اس پر حکم بھی اللہ ہی کا چل رہا ہے۔ تو لہ الخلق، اسی کی تخلیق ہے، والامر، تو لہذا حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ یا اس کی ایک اور جو گہری جو تعبیر ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو جو ہے نا دو زمانے اللہ تعالیٰ کے ہیں، دو عالم، بلکہ صحیح لفظ جو ہے وہ دو عالم ہیں اللہ تعالیٰ کے، ایک عالم خلق ہے اور ایک عالم امر ہے۔ عالم امر میں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بنانی ہو تو اس کی شان کیا ہے کہ وہ کن فیکون کے ساتھ وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو عالم امر میں وقت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو جا تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ جو عالم خلق ہے اس میں ہر چیز کی تخلیق میں ایک وقت مقرر جو ہے وہ لگتا ہے، جیسے ابھی ہم نے آیت کے شروع میں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، زمین بنائے 6 دنوں میں، یہ 6 پیریڈز، یعنی ایک ٹائم لگا، یہ چونکہ تخلیق ہے تو لہٰذا تخلیق میں ٹائم جو ہے وہ لگتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو عالم ہے عالم خلق، اس کے اندر جو یہاں پر بھی یہ بھی عالم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور عالم امر جو دوسرا عالم ہے جس سے فرشتے تعلق رکھتے ہیں، اور جو مرنے کے بعد کی جو چیزیں ہیں جو غالباً جنت ہے جہنم ہے وہ بھی عالم امر کی چیزیں ہیں، اور ہماری روح جو ہے وہ بھی عالم امر کی چیزیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ عالم امر سے تعلق رکھتی ہیں، تو عالم خلق ہو یا عالم امر ہو سب اسی کا ہے۔ تو الا لہ الخلق والامر، جان لو خلق بھی اسی کی، امر بھی اسی کا، عالم خلق بھی اسی کا ہے، عالم امر بھی اسی کا ہے۔ بہرحال یہ دو ہے۔ جیسے آپ دیکھیں ارواح کی تخلیق ہے، تو ارواح کی تخلیق وہ کیا ہے، کن فیکون، تمام انسانوں کی روح اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنی تھی تو کن فیکون سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی۔ فرشتوں کو پیدا کرنا تو کن فیکون سے سارے فرشتے پیدا ہو گئے، لیکن جب اس دنیا میں آنا ہے کسی بچے نے تو پھر اس کی تخلیق کے مراحل ہے، وہ ماں کے پیٹ میں وہ 9 مہینے جو ہے وہ پرورش پاتا ہے، پھر اس کی جو ہے وہ پھر اس دنیا میں آتا ہے، اور پھر اس کی تخلیق کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ تخلیق ہے، جو تخلیق ہے اس میں ٹائم ہے، جو عالم امر ہے اس میں ٹائم نہیں ہے۔ جو ہماری روح ہے یہ عالم امر سے تعلق رکھتی ہے، اور جو ہمارا جسم ہے یہ عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ انسان جو ہے نا ایک مرکب ہے، عالم خلق کی بھی چیز اس کے اندر ہے، عالم امر کی بھی چیز اس کے اندر ہے۔ تو یہ فرشتوں کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا کہ انہوں نے یہاں سے آسمان پہ جانا ہے، آسمان سے واپس آنا ہے،
بہت کہیں لمبا سفر بھی تو فرشتوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، وہ آنے واحد میں سیکنڈ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے ان کے لیے، سیکنڈ بھی بلکہ نہیں ہوتا، تو سیکنڈ کے بھی بہت ہی کوئی مطلب ٹائم نہ ہی سمجھے، سیکنڈ بھی ایک بہرحال ایک ٹائم ہی ہے، تو وہ سیکنڈ بھی ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا کہ اگر یہاں سے انہوں نے آسمان پہ جانا تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، وہ اس سے بھی بہت پہلے پہنچ جائیں گے، کیونکہ ان کے لیے ٹائم ہے ہی نہیں، ٹائم تو ہمارے لیے ہے۔ بہرحال یہ چیزیں یعنی عالم امر کی چیزیں اس وقت ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہے۔ تو الا لہ الخلق والامر، جان لو، اب سادہ مفہوم کے ساتھ ہی ترجمہ کر رہا ہوں، جان لو تخلیق بھی اسی کی ہے، حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والا ہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا، تو اللہ تعالیٰ بڑی برکت والی ذات ہے، تبارک اللہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد دعا کے آداب جو ہے وہ ہمیں سکھائے جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے دعا جو ہے نا وہ کس طریقے سے کی جانی چاہیے۔ اول تو ہم جو ہے وہ دعا کرتے ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کوئی دعا اس طرح کرتے ہی نہیں ہیں، اور اگر دعائیں بھی ہیں بھی تو وہ بس اجتماعی دعائیں ہیں کہ بھائی کوئی کہیں کوئی مجلس ہو گئی جہاں لوگ اکٹھے ہو گئے دینی مجلس، وہاں کہہ دیا جاتا ہے جی دعا کر دیں، جی دعا کر دیں، تو وہاں پر پھر وہ دعا کر دیتے ہیں جی بیماروں کو بھی یا اللہ صحت دے، جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے دے، وہ پھر کچھ دعائیں وہ بھی رٹی ہوتی ہیں، تو وہ رٹی رٹائی دعائیں جو ہیں وہ پڑھ لی جاتی ہیں، تو وہاں پر پھر بس ہم آمین آمین کہہ کے سمجھ لیتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ پوری ہوگی، حالانکہ دعا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے اور رب کا ون آن ون تعلق جو ہے وہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں جو ہے وہ ون آن ون ہو کے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگوں، تو وہ کس طریقے سے مانگنی چاہیے وہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنی ہے تو وہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چیز مانگنی ہے۔ فرمایا ادعو ربکم، دعا کیا کرو اپنے رب سے، دعا کرو اپنے رب سے تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیہ، اور خفیہ۔ خفیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک تو ہم بھی استعمال خفیہ یعنی چھپا ہوا، تو چھپی ہوئی دعا کرو، یعنی کوئی تمہیں دیکھ نہ رہا ہو، بالکل تنہائی ہو تم اور تمہارا رب ہو، تو اس میں تم اپنے رب کو پکارو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تضرعاً گڑ گڑاتے ہوئے، یعنی جب تنہائی میں ہو، کیونکہ عام مجمع کے اندر تو انسان جب روتا ہے تو وہ تو دکھلاوے کے لیے ہوتے ہیں، لوگ دیکھے او رو رہا ہے جی ماشاءاللہ، روتا ہے جی بڑا نیک آدمی ہے، دعا کرتے ہوئے رو پڑتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں رونا، تنہائی میں، تنہائی کی جو دعائیں ہیں اس میں رونا چاہیے، اور جو اگر اجتماعی کہیں دعا کرنی پڑ جائے تو اس میں نہیں رونا چاہیے۔ ہمارے ہاں اپوزٹ ہے، ہم اجتماعی دعا میں پھر ایسے روتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گئے، اور انفرادی دعا تو ہمیں کبھی نصیب ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ون آن ون تعلق انفرادی سطح پر، اکیلے تنہائی کے اندر جب کوئی نہ دیکھ لو، اور خاص طور پر جو وقت ہے دعا کا وہ سب سے اعلیٰ وقت کون سا ہے 24 گھنٹے کے دن میں؟ وہ ہے تہجد کا وقت، جب ساری دنیا جو ہے وہ سو رہی ہوتی ہے، تو اس سوتے وقت کی دنیا میں آپ جو ہے وہ اٹھ جائیں، جو حاجت ہے وضو کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، جو آپ نے مانگنی ہے چیز اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور پھر اس کا اعلان نہیں کرنا آج اللہ نے بڑا کرم کیا جی میں صبح اٹھا تھا، آج صبح میں نے تہجد کی نماز بھی پڑھی ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے دعا مانگی ہے، بھی دن میں 20 بندوں کو بتا دیا، تو یہ تو خفیہ نہ رہا نا، یہ تو آپ نے پھر اپنی اس عبادت کا خود ہی بانڈا پھوڑ دیا۔ تو عبادت جو ہے نا وہ خفیہ ہونی چاہیے، چھپا کے ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ یار پتہ ہی نہیں چلا کسی کو کہ میں نے کیا، تو پھر فائدہ کیا میری عبادت کا۔ تو آج ہمارے یہی ہے نا کہ کوئی ذرا سے کوئی عبادت ہو جائے تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ بھائی اعلان کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، روزہ رکھ لیا ہے غلطی سے، تو رمضان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، تو اب جناب وہ بس اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے پورے محلے کو میں بتاؤں کہ بھائی آج میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، بڑا میں نے جو ہے نا بڑا اللہ کا کرم ہوا ہے، آج میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ جو نفلی عبادات ہیں یہ خفیہ ہونی چاہیے، یہ کسی کو معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں آپ نے روزہ رکھا ہوا، آپ کسی کے پاس گئے، کسی کے گھر گئے، اس نے کہا جی کیا کھائیں گے کیا پئیں گے، اب ایسی صورت میں اب مجبوری ہے کہ اب آپ اس کو کہیں نہیں میں کچھ نہیں کھاؤں گا، وہ پھر اصرار کرے گا کہ نہیں آپ کچھ کھائیں، آپ ہمارے مہمان ہیں کچھ کھائیں۔ ایسی صورت میں پھر بہرحال اسے اگر بتا بھی دیا جائے کہ نہیں میں نے آج روزہ رکھا ہوئے تو اس میں پھر حرج نہیں ہے، یہ تو اب ایک مجبوری ہو گئی، لیکن خواہ مخواہ
یعنی آپ گلی سے گزر رہے تھے تو آگے سے آپ کو کوئی امکان نہیں ہے کہ اگلے نے کچھ آپ کو کھلانا پلانا بھی ہے، تب بھی آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے آج روزہ رکھا ہوئے تھے، تو یہ پھر دکھلاوا ہو جاتا ہے۔ تو دعا جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ کیسے ہونی چاہیے کہ ایک تو انڈیویجول دعا، انفرادی دعا ہونی چاہیے، جو ہمارے مسئلے ہیں اللہ کے آگے رکھنے چاہیے۔ ہم اپنے مسئلے لوگوں کے آگے رکھتے ہیں، تو اپنے مسئلے اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ رکھنے چاہیے، تنہائی میں اللہ کے آگے اپنے مسئلے رکھنے چاہیے، گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، وہ خفیہ اور چپ کے، یعنی بس اس کا پھر اناؤنسمنٹ نہیں کرنی، پورے محلے کو نہیں بتانا کہ میں آج صبح اٹھا تھا اور میں نے یہ دعا کی، یا جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے وہ خفیہ ہونا چاہیے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک وہ پسند نہیں کرتا حد سے گزرنے والوں کو۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں ہیں، وہ ایک قسم کے حد سے گزرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے وہ مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ انسان کا معاملہ کیا ہے؟ انسان سے اگر مانگا جائے تو وہ ناخوش ہوتا ہے۔ آپ کسی سے کوئی چیز مانگیں تو ہو سکتا ہے 1 دفعہ دے دے، 2 دفعہ دے دے، 10 دفعہ دے دے، لیکن بہرحال 11ویں دفعہ وہ کہے گا کہ بھائی تو نے میرے ہی جو ہے نا وہ گھر کا دروازہ دیکھ لیے اور کسی سے مانگ لیا کر، میرے پاس نہیں دینے کو۔ تو انسان کا معاملہ یہی ہے کہ وہ مانگنے سے ناخوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ تو آپ جتنا مانگیں وہ اتنا خوش ہوتا ہے، جتنا آپ عبدیت کے اظہار کریں، جتنا آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی خوش ہوتے ہیں اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ وَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک وہ پسند نہیں کرتا حد سے گزرنے والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، تو یہ خاص طور پر دعا جو ہے نا یہ مانگتے رہنا چاہیے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور نہ فساد پھیلاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور دعا کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے۔ ایک تو زمین میں فساد نہیں پھیلانا چاہیے، جہاں کہیں کوئی امن ہو جائے، اصلاح ہے، تو وہاں فساد نہیں پھیلانا چاہیے، فساد اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پھر دعا کا آداب کیا، دعا کا ادب کیا ہے؟ وَادْعُوهُ، اور اسے پکارو، خَوْفًا وَطَمَعًا، خوف کے ساتھ اور امید رکھتے ہوئے۔ اس طمع کا مطلب ایک لالچ بھی ہوتا ہے، یہاں پر امید کا ترجمہ زیادہ مناسب ہے کہ خوف کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ بھی۔ اور جو پیچھے لفظ آیا نا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اس کو بھی دعا سے اگر ہم جوڑ لیں کہ یہ ٹکڑا دعا سے کیسے جڑتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی رہے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے 1 on 1 ہو کے چیزیں مانگنے بھی اب لگ گئے، لیکن آپ خود اللہ کے بہت بڑے باغی ہیں، آپ خود اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے نافرمان ہیں، آپ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ لوگوں کا حق مار لیتے ہیں، آپ جو ہے وہ لوگوں کا مال لوٹ لیتے ہیں۔ تو اب آپ خود اتنے بڑے ظالم ہیں اور آپ خود جو ہے نا وہ اب اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر فضل کر دے۔ آپ جو ہے نا وہ ڈاکو ہیں اور آپ راتوں کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ آج میرا ڈاکہ جو ہے نا وہ بہت اچھا پڑ جائے اور مجھے بہت جو ہے نا مال ہاتھ آ جائے، تو پھر یہ تو کوئی دعا نہ ہو، یہ تو کوئی اللہ سے تعلق نہ ہوا۔ تو دعا بھی جو ہے وہ مانگنی ہے اور پھر خود بھی انسان کا بچہ بن کے رہنا ہے۔ تو تم اگر خود جو ہے وہ اللہ کے باغی ہوئے ہوگے تو یہ تو فساد فی الارض ہے، زمین میں فساد ہے، اس کی اصلاح کے بعد تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے تمہاری دعائیں قبول کرے گا؟ تو اگر ہماری کوئی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اپنے گریبانوں میں بھی جھانک لینا چاہیے کہ کوئی ہمارے ہی اعمال ہیں جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنے گے۔ اپنا جائزہ لیں گے تو پھر انشاءاللہ اور شاید ہمیں کوئی چیزیں ایسی نظر آ جائیں، ورنہ انسان یہ سمجھتے ہیں میں تو فرشتہ ہوں۔ ایک جو ہے وہ اوپر آسمانوں میں فرشتے ہیں اور زمین پر اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جو ہے وہ میں ہوں، تو لہٰذا میں اب اتنا نیک آدمی ہوں کہ جیسے فرشتے ہوتے ہیں، تو پھر میری دعا اللہ تعالیٰ کیوں قبول نہیں کر رہا؟ تو تھوڑا سا اپنے گریبان میں بھی ہم جھانک لیں تو کیا پتہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ ہم بھی فرشتے کوئی نہیں ہیں، ہماری کوئی حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اور دعا کرو وادعوہ خوفا وطمعا، خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، امید کے ساتھ، ڈرتے ہوئے بھی کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا، یعنی امید بھی رکھو انشاءاللہ کرے گا، ضرور میری یہ دعا قبول کرے گا۔ تو خوف اور امید کے درمیان اسے پکارنا چاہیے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے من المحسنین، احسان کرنے والوں کے، نیکی کرنے والوں کے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں احسان نیکیاں کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی
ان لوگوں کے قریب جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اب آگے پھر اللہ تعالیٰ کی کچھ نشانیوں کا بیان جو ہے وہ آ رہا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی اللہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر آگے آگے اپنی رحمت کے۔ رحمت سے کیا مراد ہے؟ بارش۔ تو بارش سے آگے آپ نے محسوس کیا ہوگا جب بھی بارش آنے لگتی ہے تو بارش آنے سے پہلے بڑی مزیدار قسم کی ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ آتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ ٹھنڈی ہوا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو وہی اللہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر آگے اپنی رحمت کی۔ آپ دیکھیے وہ ٹھنڈی ہوا، جب آپ گرمی شدید ہو اور اس میں آپ کو مزیدار قسم کی ٹھنڈی ہوا محسوس ہو تو آیا آپ کو اللہ تعالیٰ اس وقت یاد آتا ہے؟ حتیٰ اذا قلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ اٹھا لاتی ہیں بھاری بادل، یعنی پہلے وہ انگریزی کا محاورہ ہے نا، کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، جو اہم واقعات ہوتے ہیں وہ ان سے پہلے ان کے آثار آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو بارش کے بھی آثار اس کے آنے سے پہلے جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حتیٰ اذا قلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ اٹھا لاتی ہیں بھاری بادل، سکناہ لبلد میت، ہم ہانک دیتے ہیں اسے کسی مردہ زمین کی طرف۔ زمین جو ہے وہ بنجر ہے، زمین جو ہے بیابان ہے، خاص طور پر وہ زمینیں جو بارانی ہیں، جو سارا دار و مدار بارش پر جن کا ہوتا ہے، جو فصل لگا دی ہے اور فصل لگانے کے بعد اب ان کا سارا دار و مدار بارش پر ہے۔ بعض ایسی زمینیں ہیں جن کے ساتھ دریا گزر رہے ہیں، نہریں گزر رہی ہیں، تو وہاں ان کا سارا دار و مدار بارش پر نہیں ہوتا، ان کا دار و مدار دریاؤں پر ہوتا ہے، نہروں پر ہوتا ہے، تو وہاں سے جو ہے وہ پانی لے لیتے ہیں۔ لیکن بعض ایسی زمینیں ہوتی ہیں، بعض ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں دریا نہیں ہوتے، اور وہاں ان کا پورے کا پورا انحصار، وہ سارے کا سارا انحصار وہ ہوتا ہے بارش کے پانی پر۔ تو لہٰذا اس کی طرف پھر اللہ تعالیٰ بارش کو بھیج دیتے ہیں۔ سکناہ لبلد میت، ہم ہانک دیتے ہیں اسی کسی مردہ زمین کی طرف۔ فانزلنا بہ الماء، پھر ہم نازل کرتے ہیں پانی۔ فاخرجنا بہ من کل ثمرات، پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے ہر قسم کا پھل۔ وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ ہر قسم، بارش ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ ہر قسم کا پھل وہ نکالتے ہیں۔ اچھا وہ علاقے تو خاص طور پر میں نے کہہ دیا کہ جہاں جو بارش پر انحصار کرتے ہیں بارانی، البتہ عام دوسرے علاقے بھی، وہ بھی بارش ہو جائے تو بارش کے پانی میں ایک تاثیر، ایک طاقت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو وہ بارش سے سارے کسان خوش ہوتے ہیں۔ بشک جس کے پاس سے دریا بھی گزر رہا ہو وہ بھی بارش سے، جب ضرورت ہوتی ہے بارش کی تو وہ بھی اس وقت بارش سے جو ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ اب بارش ہو گئی ہے، اب میری فصل بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو فاخرجنا بہ من کل ثمرات، تو بارش کے ذریعے ہم بہت ہر قسم کے پھل جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ اب جو بات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ہے اصل سمجھنے کی۔ کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو بھی۔ تم کہتے ہو نا کہ مردے کیسے زندہ ہوں گے، کوئی نشانی دکھاؤ، بھئی آپ کوئی نشانی دکھائیں جی مردہ کیسے زندہ ہوں گے۔ تو زمین ایک ڈیڈ چیز ہے، مردہ چیز ہے۔ تمہیں بھی پتہ ہے کہ مٹی جو ہے وہ ایک، سائنس بھی کہتی ہے مٹی جو ہے ایک مردہ چیز ہے، ایک ڈیڈ چیز ہے، مری ہوئی چیز ہے مٹی، اور مٹی کے اندر آپ نے بیج ڈال دیا، تو اس مردہ چیز کے اندر کیا ایسا ہوا کہ وہ بیج جو ہے وہ زندہ ہو کے ایک درخت بن گیا، ایک سٹا بن گیا، اور اس کے اوپر پھر فصل جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی۔ تو جس طریقے سے ایک مردہ زمین سے اللہ تعالیٰ نے ایک زندہ فصل جو ہے وہ کھڑی کر دی، یہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے سائنس میں نا کہ یہ نباتات جو ہے وہ زندہ ہے اور زمین جو ہے وہ مردہ ہے۔ تو جس طریقے سے اس مردہ زمین سے اللہ تعالیٰ ایک زندہ چیز نکال لیتے ہیں اور فصل لہلہا اٹھتی ہے۔ آپ دیکھیں گندم کا جب بیج بوتا ہے کسان اور پھر گندم کی فصل لہلہا اٹھتی ہے، اسی طریقے سے کوئی بھی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ بیج جب ڈالتا ہے تو پھر فصل لہلہا اٹھتی ہے۔ تو یہ کون ہے جس نے اس مردہ زمین سے اس زندہ کو جو ہے وہ برآمد کر دیا؟ تو وہ کرنے والا اللہ ہے۔ تو اور بارش کے ذریعے یہ ہوا ہے، تو یہ دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ جس طرح مردوں کو تم زمین کے اندر ڈال آتے ہو، اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو تمام مردے زمین سے نکال لیے جائیں گے۔ کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو بھی، لعلکم تذکرون، تاکہ تم جو ہے وہ نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ نصیحت ہے ہمارے لیے کہ بارش جو ہے وہ، اس میں بھی کتنی بڑی نشانیاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد بارش ہو
تو اگر آپ فصل نہ بھی اگائی ہو تب بھی گھاس پھوس اگاتا ہے تو وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، بارش سے زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ بے شک کسی نے بیج نہیں بھی ڈالا ہوا تو آپ دیکھیں گے جہاں بارش ہوئی وہاں گھاس پھوس اگایا، اور گھاس پھوس بھی ایک حیات ہے، وہ بھی زندگی ہے۔ تو کس نے اس مردہ کو زندہ کر دیا، مردہ زمین کو کس نے زندہ کر دیا؟ تو وہ کرنے والا کون ہے؟ جو وہ کرنے والا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم جب مر جاؤ گے پھر تمہیں جو ہے وہ دوبارہ نکال کر اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا اور تمام انسانوں کو نکالا جائے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تمام کو اللہ تعالیٰ نکالیں گے۔ والبلد الطیب، اور جو اب بارش جب ہوتی ہے تو اس کی مختلف زمین پر مختلف قسم کے اثرات جو ہے وہ پڑتے ہیں۔ والبلد الطیب ایک عمدہ سرزمین ہے، بڑی اعلیٰ زمین ہے، بڑی زرخیز سرزمین ہے۔ یخرج نباتہ باذن ربی، نکلتی ہے اس کی کھیتی اس کے رب کے حکم سے، اس سے بڑی اعلیٰ پھر فصل ہو جائے گی۔ جو اعلیٰ زمین ہے وہاں بارش پڑے گی تو اس کا اعلیٰ زمین پر اعلیٰ چیز پڑی تو اعلیٰ نتیجہ نکل آیا۔ والذی خبث، اور وہ زمین جو نکمی ہے یعنی وہ بنجر ہے، ویران ہے، یا ایسی زمین ہے جس کے جو اتنی اچھی زرخیز اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ کسانوں کو معلوم ہوتا ہے کہ زمین کا کون سا ٹکڑا جو ہے نا وہ زیادہ زرخیز ہے، کون سا ٹکڑا جو ہے وہ کم زرخیز ہے، تو کسانوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ والذی خبث، جو نکمی ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، وہاں سے نہیں نکلتی مگر بے فائدہ چیز ہے۔ جیسے میں نے کہا جنگل ہے تو وہاں تو کسی نے بیج نہیں ڈالا تو جھاڑیاں اگائیں گی، کوئی ایسے گھاس پھوس اگائے گا جو بے مقصد ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ بارش تو وہاں پر بھی ہوئی ہے اور بارش زرخیز سرزمین پر بھی ہوئی ہے، تو جو زرخیز سرزمین ہے زمین ہے وہاں سے فصل اگائی جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو بیکار زمین تھی وہاں جھاڑ جھنکار اگایا ہے جو جانور بھی نہیں کھاتے، تو ان کے بھی کسی کام کا نہیں ہے، ان کو پھر اکٹھا کر کے آگ ہی جلانی پڑتی ہے۔ تو یہ بارش تو وہی ہے لیکن اس کے اثرات زمین کے مختلف حصوں پر مختلف ہیں۔ کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں، لقوم یشکرون، ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو چھپی ہوئی بات ہے وہ کیا ہے، وہ بھی بڑا ایک پیارا سا لطیف سا نکتہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک بارش جو ہے وہ یہ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، بارش ہوئی، زمین کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ ایک وحی کی بارش بھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت وحی کی صورت میں نازل ہوئی، قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اب قرآن کے اندر وہ ساری رحمتیں موجود ہیں جو انسان کو بہترین بنانے کے لیے لازم ہے، درکار ہیں، تو لہٰذا اب قرآن کی بارش تو ہو رہی ہے، اب جو زرخیز سرزمین ہے وہاں پر اس کا بہت اچھا نتیجہ نکلے گا۔ جو انسان نیک ہے، عمل صالح کرنے والا ہے، وہ اس کا بہت اچھا نتیجہ نکالے گا اور بہت فائدہ حاصل کر لے گا، اور وہ انسان جو برا ہے وہ اس کے اوپر قرآن بھی اثر نہیں کرے گا، قرآن بھی اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں لا سکے گا، وہ جھاڑ جھنکاری جو ہے وہ پیدا کرے گا، پھر بھی معاشرے کے اندر وہ جھاڑ جھنکاری کے طور پر رہے گا، اور جو اچھا انسان ہوگا قرآن کی وہی اس کو ایک بہترین انسان جو ہے وہ اس کے اندر کنورٹ کر دے گی اور بہترین انسان بنا کے اس کو سوسائٹی کے اندر چھوڑے گی، تو سوسائٹی کے لیے وہ فائدہ مند ہوگا شخص۔ تو یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ وہی ہے، یہ بھی بارش ہے، تو اس کا آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ پھر کس کیفیت میں ہیں، ہم جو ہے وہ آیا بارش سے استفادہ کرنے والے ہیں، یا ہم وہ جھاڑ جھنکار والی سرزمین ہے جہاں بارش ہو بھی جائے تو بس وہ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد والی کیفیت ہے کہ بھائی ہمیں جو مرضی پڑھ کے سنا دو، ہم نے کون سا کوئی عمل کرنا ہے، تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو لہٰذا وہ والی کیفیت تو نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے اپنا غور و فکر کہ قرآن تو موجود ہے، اپنی پوری رحمت کے ساتھ آج بھی موجود ہے، ہم اس سے کتنا فائدہ جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں۔ اب اس سے آگے جو رکوع شروع ہو رہا ہے اس کے اندر اب جو تذکیر کا دوسرا انداز ہے وہ آ رہا ہے۔ یہاں تک ابھی تک ہم نے جو تذکیر کا انداز پڑھا یہ تھا تذکیر بآیات اللہ، آیت کہتے ہیں نشانی کو، تو تذکیر بآیات اللہ سے کیا مراد؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ذریعے سے تذکیر کا ہونا۔ ابھی آپ دیکھیں بارش کے بارے میں ہم نے پڑھا، سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، تاروں کے بارے میں، بہت کچھ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، تو ان نشانیوں کو دیکھ کے تم اللہ تعالیٰ کو پہچانو، تو اس کو کہتے ہیں تذکیر بآیات اللہ۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دی ہوئی جو ہے یہ ٹرمینالوجی، اصطلاحات جو ہیں یہ شاہ ولی اللہ نے دی، قرآن سے ہی انہوں نے لی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ یہ
معروف ان کے لکھنے کے بعد ہوئی ہیں کہ تذکیر بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے، نشانیوں کے ذریعے تذکیر، اور اب اس کے بعد جو رکوع ہو رہا ہے وہ تذکیر بایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے دنوں کے والے سے تذکیر۔ دنوں کے والے سے تذکیر کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو بھیجا، اور انبیاء اور رسول کو بھیجنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر جب ایمان نہیں لائے لوگ تو کوئی ایسا دن آیا کہ اس کے اوپر پھر اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو ان دنوں کا تذکرہ کہ تم ایمان لے آؤ، تم ایمان نہیں لاؤ گے تو جیسے سابقہ قوموں کو ہلاک کر دیا گیا، جیسے سابقہ قوموں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اسی طریقے سے تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو یہ بھی ایک ڈرانے کا ایک انداز ہوتا ہے، یعنی جیسے امید اور خوف ہوتی ہے نا، تو ڈرایا بھی جاتا ہے کہ بچہ ہو امتحان دینے کے لیے اسے موٹیویٹ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر تم کامیاب ہوگے تو پھر تمہیں انعام ملے گا، اور اگر تم ناکام ہوگے تو پھر تمہیں یہ سزا بھی مل سکتی ہے۔ تو لہٰذا اب یہ تذکیر کا یا دہانی کا دوسرا پہلو جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر وہ آ رہا ہے، تذکیر بایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے دنوں کے حوالے سے جو ہے وہ تذکیر یا دہانی، اور آغاز ہو رہا ہے نوح علیہ السلام کی قوم کے ذریعے سے۔ نوح علیہ السلام کے تذکرے سے یہ تذکیر کا آغاز ہو رہا ہے۔ فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قوم، یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ اور یہ آپ دیکھیں، اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیں کہ یہ 6 قوموں کا تذکرہ قرآن حکیم میں بار بار آتا ہے۔ 3 قومیں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی ہیں، 3 قومیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی ہیں۔ جو 3 قومیں ابراہیم علیہ السلام کے پہلے کی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی قوم ہے قوم نوح، دوسری قوم ہے قوم عاد، اور تیسری قوم ہے قوم سمود۔ تو یہ 3 قومیں جو ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی قومیں، اور تب جو ہے وہ ان تینوں قوموں کے اندر ہمیں مسئلہ جو نظر آتا ہے وہ ایک ہی مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے، وہ ہے شرک کا مسئلہ۔ قوم نوح بھی شرک کے اندر مبتلا ہوئی، قوم عاد بھی شرک کے اندر مبتلا ہوئی، قوم سمود بھی شرک کے اندر مبتلا ہوئی۔ تو ان تینوں قوموں پر پھر عذاب آ گیا۔ پھر اس کے بعد ایک شخصیت آئے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد 3 قومیں آئیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ ان 3 قوموں کا تذکرہ پھر آتا ہے قرآن حکیم میں اکثر۔ ان میں سے جو پہلی قوم ہے وہ ہے قوم لوط، جو دوسری قوم ہے وہ ہے قوم شعیب، تیسری قوم ہے قوم موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی زمانے کا یہ تذکرہ ہے قوم لوط کے اندر۔ یہ وہاں معاشرتی سطح کے مسائل آ گئے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بس صرف انفرادی سطح کے مسئلے تھے، انسان شرک کر رہا تھا، لیکن جیسے جیسے انسان متمدن ہوا، سمجھنا شروع ہوا، تو شیطان نے پھر نئے نئے کنڈے اپنائے اس کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلا جو مسئلہ ہوا وہ معاشرتی سطح پر ہوا قوم لوط کے اندر، جہاں مردوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہشات پوری کرنے لگے، اس کا تذکرہ بھی آئے گا۔ پھر تھوڑا سا اور انسان سیانہ ہوا تو پھر وہ ناپ تول میں کمی کرنے لگ گیا کہ وہ جو ہے وہ اس کے لینے والے باٹ اور ہوتے، دینے والے باٹ اور ہوتے، یعنی وزن اور ہوتا۔ کسی کو کلو تول کے دینا ہے تو اس کو 900 گرام 950 گرام تول کے صحیح نہیں رہتے، تولنے میں ڈنڈی مارتے تھے، پھر ڈاکے مارتے تھے، پھر بیمانیاں کرتے تھے، پھر دھوکے کرتے تھے۔ تو معاشی سطح پر جو یہ خرابیاں آئیں تو یہ قوم شعیب کے اندر آئی، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اور سیاسی سطح پر پھر خاص طور پر بنی اسرائیل کا جن سے واسطہ تھا فرعون، انہوں نے سیاسی سطح پر جو ہے وہ یہ دعویٰ کر لیا انا ربکم الاعلی، میں ہوں رب، میرا حکم چلنا چاہیے۔ الیس لی ملک مصر، کیا مصر کا ملک میرا نہیں ہے، تو لہٰذا حکم بھی میرا چلنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ 3 قومیں وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئیں، 3 قومیں وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آئیں۔ تو یہ 6 قوموں کا تذکرہ قرآن حکیم میں آتا ہے۔ یہ 6 قومیں وہ ہیں جن سے اہل عرب جو ہے وہ واقف تھے، اچھے طریقے سے واقف تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کسی قوم پر عذاب نہیں آیا، عذاب آیا ہے، لیکن چونکہ اہل عرب ان 6 قوموں سے واقف تھے تو لہٰذا انہی کا تذکرہ کیا گیا، ورنہ اور بھی کئی ایسی قومیں ہیں قرآن حکیم میں کہیں کہیں کوئی تذکرہ آ جاتا ہے کچھ اور قوموں کا جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، لیکن اکثر جو تذکرہ آتا ہے تو وہ 6 قوموں کا اکٹھے آتا ہے۔ اب یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی،
ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود سوائے اس کے، اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ اب نوح علیہ السلام اپنے قوم کو ڈرا رہے ہیں کہ بھائی اللہ، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اور بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ قال الملأ من قومہ، کہا سرداروں نے ان کی قوم میں سے، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم یقیناً دیکھتے ہیں تمہیں کھلی گمراہی میں، یعنی معاذ اللہ، اللہ کے نبی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ قال یا قوم، جواب دیا نوح علیہ السلام نے، کہا اے میری قوم، لیس بی ضلالۃ، میں نہیں ہوں کسی گمراہی میں، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، میں کسی معاذ اللہ کسی گمراہی کے اندر نہیں ہوں، میں تو رسول ہوں، جو اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کا رب ہے اس کی طرف سے میں رسول ہوں تمہاری طرف۔ ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے، جو اللہ تعالیٰ کا میسج میرے پاس آ رہا ہے وہ پیغام میں تمہارے اوپر پہنچا رہا ہوں۔ وانصح لکم، میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، میں تمہاری نصیحت چاہتا ہوں، تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، اور جانتا ہوں اللہ کی طرف سے، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے، یعنی وہی آ رہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی جو ہے وہ آ جائے تو پھر اور چیزیں انسان انبیاء اور رسول کو دکھائی جاتی ہیں۔ او عجبتم، اور کیا تم نے تعجب کیا، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ آئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، ایک ایسے آدمی پر جو تم میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے۔ یہ جو ہے یہ انسان رسول ہمیشہ یہ مسئلہ رہا ہے کہ قوم والے یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول ہی بھیجنے تھے، تو اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا، کسی ایسی وہ مخلوق کو بھیجتا، ہمیں دیکھتے ساری یہ تو کوئی عجیب سی چیز ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رسول ہیں، فرشتے کو بھیجتے، ملک کو بھیجتے، تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر کیوں بھیجا؟ تو یہ ایک مسئلہ ہمیشہ ہی رہا ہے رسولوں کے ساتھ۔ تو لینذرکم، تاکہ وہ خبردار کرے، علی رجل منکم، میں تمہیں میں سے ایک آدمی ہوں، لینذرکم، تاکہ خبردار کروں تمہیں، ولتتقوا، اور تاکہ تم بچ سکو عذاب سے، تم اگر میرے بات پر ایمان لے آؤ گے تو تم بچو گے عذاب سے، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ فکذبوا، تو انہوں نے جھٹلا دیا نوح علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام نے جو ان کو دعوت دی انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فانجیناہ، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ تھے، فی الفلک، کشتی کے اندر، جو کشتی کے اندر تھے تو اللہ تعالیٰ نے سب کو جو ہے وہ بچا لیا۔ واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو۔ انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ تھے ہی اندھے لوگ، اندھے کس اعتبار سے؟ فزیکلی اندھے نہیں، فزیکلی تو وہ ٹھیک تھے، نظر آ رہا تھا، لیکن وہ اس اعتبار سے اندھے تھے کہ ہدایت ان کو نظر نہیں آ سکی۔ نوح علیہ السلام کے ذریعے جو ہدایت اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا رہے تھے وہ ہدایت اس کو نہیں دیکھ سکے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ تو لہٰذا یہ نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ سب سے پہلے ہلاک ہونے والی قوم ہے، اور 950 برس نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، اور جو روایات میں آتا ہے کہ اس میں کم سے کم تعداد جو آتی ہے ایمان قبول کرنے والوں کی وہ 5 لوگ ہیں، کہ صرف 5 لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے، اور جو زیادہ سے زیادہ تعداد آتی ہے وہ 80، 82 یا 85 کے قریب، تو اتنے لوگ جو ہیں وہ پھر ایمان لائے تھے۔ بہرحال وہ پھر ایک کشتی بنائی گئی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ کوئی کشتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو ہم نے نشانی بنایا ہے، تو امکان ہے کہ وہ مل جائے گی کبھی نہ کبھی، تو وہ ایک بڑی شاندار قسم کی کشتی تھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور باقی پوری قوم جو ہے وہ غرق کی گئی۔ اب نوح علیہ السلام کے بعد جو لوگ بچے، ان کے بعد انہی کی نسل سے پھر ایک قوم جو ہے وہ نئی قوم جو ہے وجود میں آئی، جو جن کی طرف پھر ہود علیہ السلام کو جو ہے وہ بھیجا گیا۔ اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ نوح علیہ السلام کے جو ہے نا وہ 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس۔ تو بعد میں جو نسل انسانی چلی ہے
وہ ساری نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے چلی ہے۔ باقی جو لوگ کو ایمان والے تھے بھی کشتی کے اندر، تو ان کی نسل آگے نہیں چلی، نسل آگے چلی ہے پھر صرف اور صرف نوح علیہ السلام کی اور ان کے 3 بیٹوں سے، حام، سام اور یافس۔ تو یہ جو ہے اب ہود علیہ السلام، اس کے بعد جو نسل چلی ہے سام کی اولاد میں سے، تو سام کی اولاد میں پھر آگے چل کر پھر وہی معاملہ ہوا، تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا حضرت ہود علیہ السلام کو، اور یہ قوم عاد کہلائی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه، کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے، انا لنراك في سفاهة، بے شک ہم دیکھتے ہیں تمہیں حماقت میں، بلکہ معاذ اللہ کہ حماقت میں، سرداروں نے یہ کہا ہمیں تو آپ معاذ اللہ حماقت میں نظر آ رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَظُنَّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یقیناً ہم یہ گمان کرتے ہیں، ہمارا یہ گمان ہے، ظن یظن نظن، ہم یقیناً یہ گمان کرتے ہیں تمہارے بارے میں من الکاذبین، کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں، یعنی وقت کے نبی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ، فرمایا ہود علیہ السلام نے اے میری قوم نہیں ہوں میں کسی حماقت میں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ جو بھی رسالت کا کام کرتا اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا، ان کا انکار کیا جاتا، ان کو جھٹلایا جاتا، ان کی تضحیق کی جاتی، ان کو جو ہے وہ ان کو ایمان نہیں لایا جاتا، ان کو جھوٹا کہا جاتا، کیا کیا ان کو باتیں کہی جاتی ہیں۔ تو قال یا قوم لیس بی سفاہۃ، نہیں ہوں میں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں تمہیں تمہارے رب کے پیغامات، بلکہ اپنے رب کے، ربی اب میرے رب کے، ابلغکم میں تمہیں پہنچاتا ہوں رسالات ربی میرے رب کے پیغامات، اپنے رب کے پیغامات، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے قابل اعتماد بھی ہوں اور امین بھی ہوں، یعنی یہ میں تمہاری قوم سے ہوں۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی تھی، تو لہٰذا اب 40 سال انہوں نے قوم کے اندر گزارے تھے، انہیں کی قوم کے جو ہے فرد تھے، تو لہٰذا میں تمہاری قوم میں سے بھی ہوں، تمہارا قابل اعتماد آدمی بھی ہوں، خیر خواہ بھی ہوں۔ جتنے بھی رسول ہوتے تھے وہ سارے ان کی اپنی قوم سے ہوتے تھے، اور وہ اپنی قوم کے سب سے بااعتماد آدمی ہوتے تھے، کبھی وہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور ساری زندگی ان کی ایک اعلیٰ کردار کے ساتھ گزری ہوتی تھی۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صادق اور امین جو ہے وہ کہا جاتا تھا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ایسی باتیں کہیں گی۔ اب عجب تم، اور کیا تم نے تعجب کیا ہے اس بات پر، ان جاکم ذکر من ربکم، کہ آئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، ایک ایسے آدمی پر جو تم میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ ڈرائے۔ پھر وہی بات، پیچھے نوح علیہ السلام کو بھی یہی بات کی گئی تھی، اور یہاں پر ہود علیہ السلام کو بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے آپ کیسے اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں، آپ تو ہماری طرح کے ایک انسان ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ ایک انسان پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہی نازل کر لی ہے، ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے چنا ہے، خبردار کرنے کے لیے چنا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا جانشین من بعد قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی تھی، تو اس کے بعد یہ قوم جو ہے نا یہ وجود میں آئی تھی، تو اب ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ یاد کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو گئی، اور پھر تم ان کی نسل سے جو بچے تھے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اب اتنا جو ہے وہ مقام دیا ہے۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور زیادہ دیا تمہیں قد و قامت میں پھیلاؤ۔ یہ جو قوم ہے یہ ان کے بارے میں آیت ہے کہ بڑے اونچے قد تھے، قوم عاد کے بڑے اونچے قد تھے اور بڑے طاقتور لوگ تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ روایات ہیں، معلوم نہیں صحیح ہیں یا صحیح نہیں ہے، کہ یہ درخت کو، کھجور کے درخت کو ایسے اٹھا کے پھینک دیتے تھے، یعنی اتنا طاقتور ہوتے تھے کہ کھجور کے درخت کو، اتنا اونچا درخت ہوتا ہے، اس درخت کو بھی ایسے ہی اکھاڑ کے پرے پھینک دیتے تھے، تو اتنے یہ طاقتور لوگ تھے۔
جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یاد تھوڑا سا یہ اشارہ بھی آیا، وزادکم فی الخلق بسطہ، اور زیادہ دیا تمہیں قدر و قامت میں پھیلاؤ، فاذکروا آلاء اللہ، سو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قالوا وجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کہا سرداروں نے اے ہود کیا تم اس لیے آئے ہو ہمارے پاس کہ ہم عبادت کریں اکیلے اللہ کی، بس صرف اللہ کی عبادت؟ یہ جو اور اتنے انہوں نے پھر دیوی دیوتا کی بنا لیے تھے، کیا ان کی عبادت نہ کریں اور صرف اللہ کی عبادت کریں؟ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور چھوڑ دیں انہیں جن کی عبادت کیا کرتے تھے ہمارے باپ دادا، یعنی ہمارے باپ، وہ ہوتا یہی تھا۔ شیطان کیا کرتا تھا؟ شیطان نے یہی کیا کہ جو نیک لوگ ہوتے تھے وہ جب فوت ہوتے تھے تو ان کی مورتیاں بنوا لیتا تھا، ان کی شکل و صورت کی ایک بت بنا لیتا تھا۔ تو جو پہلی نسل ہوتی تھی وہ تو بس کہتے تھے یہ اس نیک آدمی کی مورتی ہے، اس نیک آدمی کی شبیہ ہے جو پڑی ہے، لیکن بعد والے کیا کرتے؟ پھر اسی کی عبادت کرنے لگ جاتے، تو وہ پھر ایک بت بن جاتا۔ تو لہٰذا یہ پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر عبادت مضبوط ہو جاتی۔ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور چھوڑ دے انہیں جن کی عبادت کیا کرتے تھے ہمارے باپ دادا۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تو لے آؤ وہ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ آپ یہ کہتے تھے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب آ جائے گا، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر آ گیا، تو کہتے کہ لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ڈراتے ہو ہمیں، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، فرمایا ہود علیہ السلام نے یقیناً آ چکا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب، یعنی ایک تو تم ایمان نہیں لا رہے، تو یہ بھی ایک صورت ہے کہ تمہارے اوپر وہ جو ہے وہ اب عذاب آیا ہی چاہتا ہے۔ اتجادلوننی فی اسماء، کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے چند ناموں کے بارے میں؟ ایک طرف اللہ ہے اور دوسری طرف وہ کچھ نام ہیں، جیسے یہ عرب والوں نے بھی رکھے ہوئے تھے، لات اور منات اور عزا اور اس قسم کے نام بتوں کے رکھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اپنے بتوں کے کوئی نام رکھے ہوں گے، وہ کہتے ہوں گے کہ یہ بت فلاں نام کا، یہ کچھ نہیں ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہوں گے نہیں وہ تو خبردار اس کے بارے میں کچھ کہا، تو وہ نام ہے نا، ورنہ تو اس بت کی کیا حقیقت ہے؟ قرآن کریم میں تذکرہ آیا نا کہ یہ بت جو ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ ایک مکھی پیدا کر سکیں، اور اس قابل بھی نہیں ہے مکھی پیدا کر سکنا تو دور کی بات، مکھی کوئی چیز اٹھا کے ان کے سامنے سے لے جائے تو یہ اس کو واپس بھی نہیں لے سکتے، اتنے جو ہیں یہ بد نام ہوتے ہیں۔ تو اتجادلوننی فی اسماء، کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے چند ناموں کے بارے میں، سمیتموها انتم وآباؤکم، رکھ لیے ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، انہوں نے سب نے مل جل کے نام ان کے رکھ لیے تھے۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے کوئی سند اس کے لیے، یہ جو تم نے نام رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری۔ فانتظروا، بس ٹھیک ہے پھر تم انتظار کرو، تم کہہ رہے ہو عذاب آ جائے عذاب آ جائے عذاب آ جائے، تو فانتظروا، بس ٹھیک ہے انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ فانجیناہ، تو پھر ہم نے بچا لیا انہیں، فانجیناہ، ہم نے بچا لیا انہیں یعنی ہود علیہ السلام کو، والذین معہ، اور وہ لوگ کہ جو ان کے ساتھ، برحمت منا، اپنی خاص رحمت سے، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے کاٹ دی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وما کانوا مؤمنین، اور وہ نہیں تھے ایمان نہ لانے والے۔ آگے چل کر پھر مزید وضاحت آئے گی کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا عذاب جو ہے وہ آیا۔ ایک طوفان بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ طوفان کتنا سخت تھا، ایک تو وہ شدید قسم کا طوفان تھا، اور وہ 7 دن اور 8 راتیں مسلسل چلا۔ ہمارے عام دن 10-15 منٹ کا کوئی طوفان آ جائے تو ہر چیز ستیہ ناش ہو جاتی ہے، 10-15 منٹ کے اندر ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور وہ طوفان اگر بے قابو ہو جائے اور وہ گھنٹہ رہ جائے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے رہ جائے اور اس کی شدت اور بڑھتی چلی جائے تو آپ دیکھیے اس سے پھر کتنی تباہی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ان کے اوپر بھی یہ ہوا، طوفان آیا اور وہ شدید طوفان آیا، اور شدید طوفان جو ہے وہ رہا 7 دن اور 8 راتیں مسلسل، اور اس کے بعد ساری قوم جو ہے وہ ہلاک ہو گئی۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے کاٹ دی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، نہیں تھے وہ ایمان لانے والے، تو یہ قوم بھی ہلاک ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ان سے لوگ بچے، انہوں نے جو ہے وہ ایک نئی بنیاد رکھی، نئی جگہ جا کے آباد ہوئے، اور پھر جو ہے ان سے ایک نئی قوم پروان چڑھی، پھر کچھ عرصے بعد پھر ان کے اندر وہ بیماریاں آئیں، تو ایک اور قوم، اس کا ایک اور رکوع انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔
قوم سمود بنی پھر وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، پھر کوئی 1000 سال بعد کہہ لیں پھر یہ واقعہ ہوا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا ہے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے. هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، یہ ہے اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے. یہ معجزے کا ذکر سب سے پہلے ہمیں اس قوم میں آتا ہے. اس قوم سمود میں ہمیں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو نبی تھے حضرت صالح علیہ السلام ان سے یہ کہا کہ اچھا آپ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی نشانی دکھائیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول. تو صالح علیہ السلام نے کہا جی اچھا بتاؤ کیا معجزہ تم دیکھنا چاہتے ہو. تو کہا یہ جو سامنے پہاڑ ہے یہ پہاڑ جو ہے نا یہ پھٹ جائے اور پہاڑ پھٹ کے اس کے اندر سے ایک اونٹنی جو ہے وہ نکل آئے، تو یہ معجزہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ پہاڑ پھٹا اور پہاڑ پھٹ کے وہاں سے ایک اونٹنی نکل آئی. اب یہ معجزہ پورا ہو گیا، جیسے انہوں نے چاہا تھا ویسے ہی ہو گیا. اب یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تھی. تو یہ ہے هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، سو چھوڑ دو اسے کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں. اب یہ اللہ کی اونٹنی تھی، یہ کھانے پینے پہ آتی تو چٹ کر جاتی ہر چیز، پانی پینے پہ آتی تو سارا کنویں کا پانی پی جاتی، کوئی چیز یہ نہیں چھوڑتی. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ اصل تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ جب اونٹنی نکل آئی اور یہ واضح ہو گیا کہ واقعی اللہ کے رسول ہے تو قوم ایمان لے آتی اور قوم کہتی کہ بھائی واقعی ہم نے جو ڈیمانڈ آپ سے کی تھی وہ ڈیمانڈ پوری ہو گئی ہے، ہم آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، تو لہٰذا آپ واقعی مانتے ہیں آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور وہ تصدیق کر لیتے. ممکن ہے اللہ تعالیٰ کہتے ٹھیک ہے اب اس اونٹنی کو خود ہی ذبح کر لو اور خود ہی کھاؤ پیو اور اپنی جو ہے نا وہ اس کو ایک دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ لو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں یہ جو ہے یہ تو کوئی جادو ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس اتنے بڑے معجزے کے دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، اور جب وہ ایمان نہیں لائے تو لہٰذا اب یہ اونٹنی ان کے لیے جو ہے نا وہ ایک آزمائش بن گئی. تو لہٰذا اب کہا گیا کہ بھائی اس اونٹنی کو جو ہے نا وہ بری نیت سے تم نے ہاتھ نہیں لگانا، کہ ارادہ خطرہ تھا کہ آپ یہ اونٹنی کو قتل کر دیں گے. تو کہا گیا کہ اس اونٹنی کو قتل نہیں کرنا، یہ اللہ کی نشانی ہے. اب اگر تم نے اس کو قتل کیا تو پھر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب پھر آ جائے گا. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اس کو ہاتھ نہ لگانا برائی کے ارادے سے. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ورنہ پکڑ لے گا تمہیں دردناک عذاب. اب پھر نصیحت کرے، مزید نصیحت. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، یاد کرو جب اللہ نے بنایا تمہیں جانشین عاد کے بعد. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ٹھکانہ دیا تمہیں زمین میں. تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم بناتے ہو اس کے میدانوں میں محل. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تراشتے ہو پہاڑوں میں مکانات. آج بھی جو قوم صالح کے پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے اندر بنائے ہوئے محلات ہیں، وہ آج بھی موجود ہیں. آپ یوٹیوب کریں، وہاں لکھے قوم صالح اور اس کے آپ کو دیکھیں وہ کئی جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گے. مدینہ کے قریب ہی ہے یہ پہاڑ جو ہیں، یہ وہاں آپ کو مل جائیں گے. بڑے پہاڑوں کو یہ کس طریقے سے خوبصورت طریقے سے تراشا کرتے تھے. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، پہاڑوں کو تراشتے ہو مکانات بنانے کے لیے. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو. وَلَا تَأْسَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، مت پھرو زمین میں فسادی بن کر. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، کہا ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا ان کی قوم میں سے. لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے گئے. لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے. اَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّن رَبِّهِ، کیا تم جانتے ہو کہ واقعی صالح رسول ہیں اپنے رب کی طرف سے؟ جو ایمان لائے تھے وہ غریب قسم کے لوگ تھے، تو ان کو ایک تنزیہ انداز میں یہ کہا ان سرداروں نے، اچھا واقعی تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ، انہوں نے جواب دیا بے شک ہم اس پر انہیں بھیجا گیا جس کے ساتھ ایمان لانے والے، بے شک واقعتاً ہم انہیں اللہ کا رسول سمجھتے ہیں. قال الذین استکبروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا. انا بالذی آمنتم به کافرون، بے شک ہم اس کا تم ایمان لائے ہو جس پر ہم اس کا کفر کرتے ہیں. انہوں نے کہا تم ایمان لائے ہو، بہرحال ہم نہیں لاتے، ہم ان کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. فعقروا الناقۃ، پھر انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں. کونچیں کاٹ دیں؟ ٹانگیں کاٹ دیں. تو لہٰذا اب جو ٹانگیں کاٹ دی، اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں تو پھر وہ بھوک سے پیاس سے خود ہی جو ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہے.
تو فعقروا ناقۃ، پھر انہوں نے ٹانگیں کاٹ دیں اونٹنی کی، وعتوا عن امر ربہم، اور سرکشی کی اپنے رب کے حکم کی، وقالوا یا صالح، اور کہنے لگے اے صالح ائتنا بما تعدنا، اب لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، ان کنت من المرسلین، اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے تم نے کہا تھا نا اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا ورنہ عذاب آ جائے گا، اب ہم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا ہے، اب تم لے آؤ عذاب جو تم چاہتے ہو۔ فاخذتهم الرجفۃ، تو پکڑ لیا انہیں ایک زلزلے نے۔ یہ جو ہے نا یہ سیانے ہو گئے تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی پچھلی جو قوم تھی اس پر کیا عذاب آیا تھا، طوفان کا عذاب آیا تھا، تو لہٰذا ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہاڑوں کے اندر گھر بنائیں گے، تو پہاڑوں کے اندر پھر اللہ تعالیٰ طوفان جتنا مرضی لے آئے، ہم تو پہاڑ کے اندر لے آئیں گے، تو لہٰذا اب جو ہے وہ پھر طوفان سے ہم بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب دینے کے کوئی ایک طریقے تھوڑے، یہ پہاڑوں کے اندر گھس گئے، اللہ تعالیٰ نے زلزلہ برپا کر دیا۔ فاخذتهم الرجفۃ، تو پکڑ لیا انہیں ایک زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، ہو گئے اپنے گھر میں اوندے گرے ہوئے۔ یہ سیانے بنے تھے نا کہ ہم پہاڑوں کے اندر رہیں گے تو ہمیں طوفان کیسے نقصان پہنچائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ تبدیل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے زلزلہ بھیجا اور وہ سارے ہلاک ہو گئے اس زلزلے میں۔ فتولی عنہم، پھر منہ پھیر لیا ان سے صالح علیہ السلام نے، وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، انہوں نے کہا اے میری قوم میں نے تو یقیناً تمہیں پہنچا دیا تھا اپنے رب کا پیغام، اب افسوس بھی ہوا ہوگا کہ یہ قوم ایمان لے آتی بدبخت، تو یہ ان کا یہ حال نہ ہوتا، تو اب افسوس بھی ہوا، افسوس کے ساتھ کہہ رہے ہوں گے میں نے پہنچا دیا تھا تمہیں اپنے رب کا پیغام، ونصحت لکم، میں نے تو تمہاری نصیحت چاہی تھی، میں نے تو تمہاری خیرخواہی کی تھی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم ہی پسند نہیں کرتے تھے خیرخواہوں کو۔ یہ معاملہ ہے کہ سبز باغ دکھانے والے پسند آتے ہیں۔ آج بھی جو ہے وہ کوئی کہے جی بس تم جو مرضی کرتے رہو تم جنت میں پہنچ جاؤ گے، ہاں یہ بڑا اچھا آدمی، دوسرا کو کہے بھائی نہیں محنت کرو مشقت کرو حلال کھاؤ حرام سے بچو، یہ کرو، یار یہ چھوڑو مولویوں کی باتیں، کیا تم چکر لے کے بیٹھے ہو۔ وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم نے پسند نہیں کیا نصیحت کرنے والوں کو۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اس قوم کا بھی تذکرہ جو ہے وہ مکمل ہوا، رکوع تمہارا مکمل نہیں ہوا لیکن یہاں پر اس قوم کا تذکرہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر یا رکوع مکمل کر لیتے بھی، ہمارے پاس تقریباً وقت کے اعتبار سے 3 منٹ ہے، تو یہ رکوع ہم پورا کر لیتے ہیں۔ چلیں پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر فوراً قوم لوط کا تذکرہ آتا ہے۔ اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہیں آیا، وہ سورہ انعام میں آیا تھا، وہاں اور رسولوں کا تذکرہ نہیں آیا تھا، وہ سورہ انعام میں آ گیا تھا، تو یہاں پر اب جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی انہی کی زمانے کی یہ قوم لوط، اس کا تذکرہ آ گیا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، یاد کرو لوط علیہ السلام کو جب انہوں نے فرمایا اپنی قوم سے، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم کرتے ہو بے حیائی کا وہ کام، مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، نہیں کیا تم سے پہلے کسی نے جہان والوں میں سے یہ کام، یعنی جو یہ بے حیائی کر رہے تھے یہ قوم لوط سے پہلے، بہرحال اور برائیاں بہت تھی قوموں کے اندر لیکن یہ والی برائی نہیں تھی۔ کیا انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، بے شک تم تو آتے ہو مردوں کے پاس اپنی خواہش پورے کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ۔ یہ اس طرح کی سوسائٹی تھی، مردوں کے پاس جاتے اپنی خواہش پورے کرنے کے لیے۔ وما کان جواب قومہ، نہ تھا جواب ان کی قوم کا، الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، سوائے اس کے کہ نکال دو انہیں اپنی بستی سے۔ انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز لوگ بنے پھر رہے ہیں، یہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، ان کو ہماری یہ بری عادت بری لگ رہی ہے تو یہ بڑے پاک باز ہیں، ان کو ایسا کرو بستی سے نکال دو۔ فانجیناہ واہلہ، تو ہم نے بچا لیا لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہو گئی پیچھے رہ جانے والوں میں سے، اس کی ہمدردیاں قوم کے ساتھ تھی تو وہ نبی کی بیوی ہونا بھی اس کے کام نہ آیا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، برسائی ہم نے ان پر پتھروں کی بارش۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، دیکھو کیسا انجام ہوا ان مجرم لوگوں کا۔ تو یہ جو ہے یہ قوم لوط کا بھی تذکرہ اسی رکوع کے اندر آ گیا، تو اب ہم اس سے آگے انشاءاللہ پڑھیں گے تو قوم مدین کا تذکرہ آئے گا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تذکیر کی ایک طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح بھی ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ پہلے ایک قوم تھی جو نہیں ایمان لائی ہلاک ہو گئی، تم ایمان لے آؤ، تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ تو یہ اس میں ہمارے لیے بھی یہ نصیحتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے ہی اتارا ہے
تو ہمارے لیے بھی اس کی نصیحتیں اندر نصیحتیں، ہم ایمان لے آئیں تو ٹھیک، ورنہ پھر ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ممکن ہے کوئی فیصلہ کر رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ جوڑے رکھے، ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ پھر ہم نے پڑھا ہے کہ جب ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ دنیا کے اندر ایمان اگر عذاب کے اندر آ بھی جائیں تو قیامت والے دن ان کو بچا لیا جائے گا، وہ جنت میں جائیں گے۔ تو ہم ایمان کی دولت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، ایمان کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم یہاں مکمل کر رہے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس سے آگے چلیں گے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔